السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہد دنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں امت محمدیہ کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر رحمت بن کر آئیں تو لوگوں کو ایسے اعمال بتائے کہ جو اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ازہد دنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ آج کل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں، اور ہم نے کامیابی اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جس شخص کے پاس دنیا کی مال و متاع ہے، دنیا کا بینک بیلنس ہے، جو شخص اپنی زندگی کے وہ ساری آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ شخص کامیاب نہیں جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العزت کا قرآن اور نبی کا فرمان ہو اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہو۔ اور کامیاب ترین شخص وہ ہے دنیا کے لحاظ سے، یا ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جو اپنے کل کی سوچتا ہے، اور اس سے کامیاب تر شخص وہ ہے کہ جو اپنے ہفتے کی سوچتا ہے، اور اس سے کامیاب شخص وہ ہے جو پورے مہینے کی سوچتا ہے، اور اس سے کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنے سال کی سوچتا ہے، اور اس سے کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی پوری زندگی کی سوچتا ہے، اپنی اولادوں کی سوچتا ہے، اور اس سے کامیاب نہیں بلکہ کامیاب ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی سوچتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص آخرت کی سوچ لے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو ایسے اعمال کرنے شروع ہو جائے کہ جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ اور تقریباً ہم میں سے ایسے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائیں، اور اللہ کا محبوب جو شخص بن گیا سمجھ لو وہ فلاح پا گیا، کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ جب اللہ اس سے محبت کریں گے تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت جس شخص سے محبت کریں گے کیا وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کریں اس شخص کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس شخص سے وہ شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس شخص سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں کہ ازہد دنیا، کہ جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے رغبت لگائی جائے، جس سے دل لگایا جائے۔ دنیا کے اندر ایسی چاہو منزلت ہی نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے۔ بظاہر تو دنیا بہت رنگین ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی دنیا کی مثال، اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک چھوٹی نسل کے بکری کے مردار جانور کے برابر دی۔ مردار جانور کے برابر جس کی حیثیت ہے، ہم اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ اور ہر کامیاب ترین شخص جو ہوتا ہے، کامیاب شخص، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کی، غریب سے غریب، امیر سے امیر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، لوگ اس سے محبت کریں۔ تو وہ محبت اور وہ عزت کیسے بنے گی؟ وہ محبت اور وہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ صرف اس سے بنے گی کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اس حدیث کے آگے ہی ازہد دنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس۔ ازہد دنیا یحبک اللہ، جب انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو صرف اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے، لیکن جب انسان وازہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے، جو لوگ
لوگوں کی پاس چیزیں ہیں، جو دنیا میں لوگوں نے کمایا ہوا ہے، ہماری نظریں اس مال پر نہ ہوں، ہماری نظریں اس ایسی چیز پر نہ ہوں جو لوگوں کے پاس ہے، تو لوگ اس سے محبت کریں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ کسی اور دنیا کے مفسر کی بات نہیں، یہ تو کائنات کے اس شخص کی بات ہے کہ جو دنیا کا کامیاب، جو دنیا کا ایک ایسا انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی زبان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو پھر ہم بتائیں ہم اس کی بات پر عمل کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کر دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب تو نہیں، اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور میں ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کے 1400 سال پہلے بتائے ہوئے اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، جس کی بدولت ہی ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اللہ کے درمیان، اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین لوگ بن سکتے ہیں، اور اللہ کے جو لوگ ہیں، جو عوام الناس ہیں، ہم ان کے دلوں میں بھی اپنا گھر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔